تو آپ نے ان آیتوں کا وہ پس منظر سن لیا کہ کن پس منظر ہے ان آیتوں کا اور کس مقصد کے لیے اور کس واقعے پر یہ آیتیں قرآن مقدس نے نازل کی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تھی۔ اب آپ ان کا ترجمہ سنیے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں آپ نے کیے کا گناہ آیا ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ سنتے جائیں، آپ کو مطلب بھی سمجھ آتا رہے گا۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اور وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، جب گواہ نہ لا سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک جھوٹے وہی ہوئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ جو واقعہ یہ تہمت کا چلا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہوتی اس میں بہت سارے لوگ ملوث ہو جاتے اور بڑا عذاب آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے اس کی نشاندہی کی اور اس بہتان کو ظاہر کر کے اور اس کے بعد سب کی مغفرت بھی کر دی۔ جو مسلمانوں میں سے تھے منافقوں کو ظاہر بھی کر دیا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات ہے۔ اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اس تہمت کو جھوٹ ہی سمجھتے تھے، لیکن مجلس میں اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ سبق بھی ملا، ہر وہ بات جو سنی سنائی ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی بات دلیل کے ساتھ اور گواہوں کے ذریعے یا خود آپ کسی بات کو یقین کے ساتھ نہ دیکھ سکیں، نہ سنیں، تب تک منہ در منہ پھیلی ہوئی بات کو، ان افواہوں کو پھیلانا جائز نہیں ہے۔ آدمی کو اسے احتراز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہم مذاقاً بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں سن لی، لیکن کیا معلوم ہماری اس کے ہوئی بات سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، اسے تکلیف پہنچے اور ہم ویسے ہی مذاقاً گناہوں کے اندر ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم، اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔
ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یا تو بڑا زبردست بہتان، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان جو تم نے لگایا ہے بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر واقع تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو کبھی بہتان کسی پہ نہ لگانا، کبھی افواہوں کو پھیلانے کی کوشش نہ کرنا، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کبھی تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات کسی کے دل پہ نہ لگے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کی رشتہ داری کہیں دوستوں یاروں میں نفرتوں کا ذریعہ نہ بنے، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے ہمیشہ وہی بات نکالنا جو دوسرے کے لیے فائدہ مند رہو، جو دو آدمیوں کو جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا نہیں۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اور یہاں جو وہ اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس وقت بہتان لگایا تھا، ان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔